نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طالب الرحمن صاحب کا چوتھا کلپ سنا، جس میں انہوں نے حسب عادت میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے کلپ میں طالب صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی باتوں کا ہمارے پاس مفصل جواب ہے اور چند دنوں میں آپ تک پہنچ جائے گا۔ باقی آپ کی باتوں کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب موجود ہے، وہ چند دنوں میں آپ تک پہنچا دیا جائے۔ باقی آپ کی باتوں کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب موجود ہے، وہ چند دنوں میں آپ تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن اب اس چوتھے کلپ میں طالب صاحب نے صاف کہہ دیا اور وعدہ خلاف ورزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، وعدہ ایسے ہوتا ہے۔ اور ساتھ طالب الرحمن صاحب نے دلائل سے عاجز آ کر اور جواب دینے کی جرأت نہ کر کے اپنی شکست اور ذلت آمیز شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس پر میں تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور طالب الرحمن کی تعزیت کرتا ہوں کہ آپ کو عمر کے اس حصہ میں اللہ نے ذلیل کر دیا کہ جس میں بڑے بڑے مجرم، ڈاکو، چور، زانی بھی توبہ کر جاتی ہیں، لیکن تو ایسا بدبخت ہے، قرآن کریم کے مد مقابل اکڑا ہوا ہے کلام اللہ کے مقابلے میں، اور قرآن کریم کی عظمت سے تجھے چڑ ہے، تو اس معاملہ میں آپ بالکل ابو جہل کے نقش قدم پہ ہیں۔ تو اب بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھ لے آپ نے ساری زندگی اہل اللہ اولیاء اللہ کو کافر کہا، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ بھی کفر پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی عظمت کی آیات کو ڈھول بجانے سے تعبیر کیا، لیکن پھر بھی توبہ کا اعلان نہیں کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اپنی طرف سے ایک حدیث گھڑ کے لگائی، لیکن پھر بھی آپ نے توبہ کا اعلان نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مقدس کی کئی آیات پر سری جھوٹ بولا ہے اور افتراء علی اللہ کا مرتکب ہو کر خالصتاً کفر بواہ کو اختیار کیا، لیکن پھر بھی تجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کفر پہ تیرا خاتمہ نہ ہو۔ اب چونکہ طالب الرحمن صاحب دونوں کلپوں میں ایسا عاجز، لاجواب اور شکست خوردہ ہو گیا کہ دونوں کلپوں کا جواب دینے کی سکت اور ہمت اس میں نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ گفتگو طالب الرحمن کے ذمہ قرض رہے گی، اور یہ قرض یہ اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو میں اپنے اس کلپ کے بھی دو حصے کر رہا ہوں، چونکہ طالب الرحمن تو اب لاجواب ہو چکا ہے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں، تو عوام کی اصلاح کے لیے اور میرے بھائی وہ بھولے بھالے اہل حدیث حضرات جن کو قرآن و حدیث کے عنوان پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، تو میرے وہ بھائی اور وہ طبقہ
مخاطب ہے، اور اس طبقہ کی اصلاح کے لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے تقریباً 40 باتیں ایسی ذکر کی دونوں کلپوں میں، جس میں سے ایک کا جواب بھی طالب الرحمن سے نہیں بنا۔ ان میں سے بعض کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے قرآن کریم کی عظمت پر آیات قرآنی کا مضمون پیش کیا تھا کہ قرآن کریم کی عظمت اللہ رب العزت نے وہ رکھی ہے کہ قرآن کریم کے مقابل کوئی چیز نہیں چل سکتی، چاہے وہ روایت ہو یا کسی بابے کا قول کٹورا ہو۔ تو قرآن مقدس عزیز کتاب ہے، مہیمن کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اس کا جواب طالب الرحمن صاحب نے ابھی تک نہیں دیا، اور صرف یہ کہہ دیا کہ قرآن کی عظمت کا ڈھول پیٹا ہے، تو اس کفر کے مرتکب ہوئے، لیکن جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ نمبر 2، میں نے اپنے جواب دعویٰ میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان قرآن ہے، قرآن کریم کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ اس پر میں نے قرآنی آیت پیش کی تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور طالب الرحمن ابھی تک سمن بکمن عمyٌ کا مصداق بنے ہوئے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا۔ نمبر 3، میرا طالب الرحمن سے مطالبہ تھا کہ طالب الرحمن کے گدھے اور مچھلی والا تقابل، اور وہ مسئلہ کہ جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جہاں گدھے اور مچھلی کے مسئلہ میں قرآن کریم اور احادیث کا تقابل ہے، تو میں نے وہاں پر یہ ذکر کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ ہمت کریں اور اس مسئلہ میں قرآن و سنت کا تقابل، قرآن اور حدیث کا تقابل ثابت کریں۔ 4 کلپ گزر گئے اور طالب الرحمن صاحب کبھی کدھر الٹا ہوتا ہے، کبھی کدھر کلٹی کھاتا ہے، لیکن ابھی تک طالب الرحمن نے گدھے کے حلال ہونے کی اور مچھلی کے حرام ہونے کی آیت قرآن مقدس سے نہیں دکھائی، چند آیات پہ جھوٹ بولا جس کی حقیقت میں واضح کر چکا ہوں۔ اور نمبر 4، طالب الرحمن صاحب نے سورۃ الانعام کی آیت 145 کا حوالہ دیا تھا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے گدھا حلال ہے، تو میں نے طالب الرحمن صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس آیت کو ذرا پڑھ کے ان لفظوں کی نشاندہی کر دیں جن کا ترجمہ ہو کہ گدھا حلال ہے اور مچھلی حرام ہے۔ اور ساتھ میں نے پوچھا تھا کہ کسر کی قسمیں کتنی ہیں، اور اس آیت میں کون سا کسر ہے، کسر قلب ہے یا کسر حقیقی ہے، غیر حقیقی ہے، کون سا ہے؟ تو طالب الرحمن اس کسر اور حسر سے ڈر کر ایسے بھاگے کہ دوبارہ اب تک ان کو اس آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور نہ استدلال کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ نمبر 5، میں نے سوال کیا تھا کہ اس آیت کے اندر لفظ میتۃ نکرہ ہے، اور اسی مضمون کی دوسری آیت میں لفظ المیتہ معرفہ ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن طالب الرحمن اب تک جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ دے گا بھی نہیں، کیونکہ اگر جواب دے ان دو باتوں کا جواب دے تو اس کا سارا پول کھل جائے گا اور سارا فراڈ وہ واضح ہو جائے گا، لیکن اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ اور نمبر 7، میں نے میتہ کی جامع معنی تعریف پوچھی تھی، جواب نہیں آیا۔ نمبر 8، طالب الرحمن صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے پانی کے بارے میں کہ اس کا مردار حلال ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس حدیث کے اصل لفظ پڑھو اور یہ بھی بتاؤ کہ اس حدیث کی روح سے
اگر کتا یا خنزیر پانی میں ڈوب کے مر جائے تو کیا آپ کے نزدیک وہ حلال ہوگا اس حدیث کی وجہ سے یا نہیں؟ طالب صاحب نے جواب نہیں دیا۔ اور نمبر 9، میں نے طالب الرحمان میں نے بخاری شریف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوالہ پیش کیا کہ ام المومنین وہ قرآن مقدس کے مد مقابل روایت نہیں مانتی، اور روایت بھی وہ جو دور صحابہ میں ہے، جو طالب الرحمان تک روایتیں پہنچی ہیں۔ اس میں تو طالب الرحمان جیسے کذاب اور بزاع اور شیعہ قسم کے راوی یہ ان پہ اعتماد کر رہا ہے، لیکن دور صحابہ میں ام المومنین کو جب براہ راست روایت پہنچتی ہے حضرت ابن عمر کی اور حضرت عمر کی، تو کلیب بدر کے متعلق اور عذاب میت کے متعلق تو ام المومنین اس کلیب بدر والی روایت میں تعویل کرتی ہیں اور قرآن مقدس کی آیات کو اپنے معنی پہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح عذاب میت والی روایت کا انکار کرتی ہیں اور حضرت ابن عمر راوی کی طرف بھول کی نسبت کرتی ہے، حالانکہ سکہ راوی ہے، سچا راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، لیکن ان کی طرف بھولنے کی نسبت کی اور روایت کا انکار کر کے آیت کو برحال رکھا۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس کے مد مقابل روایت ماننا یہ اصحاب پیغمبر کا عقیدہ نہیں، اصحاب پیغمبر کا نظریہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے حضرت عمر کی بات پیش کی کہ قرآن کے مقابلہ میں روایت نہیں مانتے تھے، اس پر 3 حوالے دیے، طالب الرحمان سب ہضم کر گیا، کسی کا جواب نہیں دیا۔ اور نمبر 10، میں نے فتاوی علماء حدیث سے اور مقالات حدیث سے پیش کیا تھا کہ قرآن مقدس کے مد مقابل جو روایت ہو تو وہ نبی کی حدیث ہی نہیں، یہ اہل حدیث علماء کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جب قرآن حدیث کا تعارض ہو تو تعارض کے وقت قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی علماء اہل حدیث اپنا مقالات حدیث دیکھ لیں، ساتھ فرماتے ہیں کہ جو قطعیت کا درجہ قرآن کو حاصل ہے وہ حدیث کو حاصل نہیں، اس لیے قرآن کا درجہ اول ہے۔ یہ سارے حوالے میں نے پیش کیے، لیکن طالب الرحمان صاحب نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اور نمبر 11، میں نے مبشر احمد ربانی اہل حدیث سے کہ آپ کے مسائل کے حوالے سے 2 مقام پیش کیے کہ انہوں نے قرآن مقدس کے مقابل روایات کو رد کیا ہے، کیا وہ منکر حدیث ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ نمبر 12، میں نے سورۃ الاعراف اور سورۃ النحل کی آیات پیش کی تھی، جواب نہیں آیا۔ نمبر 13، میں نے 6 روایات پیش کی جو قرآن مقدس کے صریح مد مقابل تھی، اور میں نے طالب الرحمان سے مطالبہ کیا کہ اپنے دعویٰ کے مطابق ان روایات کو ذرا ماننے کا اعلان کر دیجئے، اور تعویل تیرا حق نہیں، تعویل میرا حق ہے، کیونکہ تیرا دعویٰ یہ ہے قرآن کے مد مقابل روایت ماننا۔ اب ذرا جرت کر، میں نے آپ کے سامنے 3 جھوٹوں والی روایت اور یہ 6 روایتیں پیش کی ہیں، اور آپ بالکل سمن بکمن عمین کا مصداق بن گئے۔ اب ذرا بولیے طالب صاحب اور اعلان کیجئے کہ قرآن مقدس کے مد مقابل میں ان روایات پر میرا ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، لیکن سب کو ہضم کر گئے۔ نمبر 14، طالب الرحمان صاحب نے ایک حدیث خود گھڑ لی، ابھی خود گھڑی۔ اس زمانے میں جیسے آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ بڑے بڑے دجالون کذابون، دجال اور کذاب آئیں گے، تو طالب الرحمان صاحب کا تذکرہ بھی اس روایت میں موجود ہے، جو حدیث جان بوجھ کے گھڑ لے وہ کذاب اور بزاع ہوتا ہے۔ طالب صاحب اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں گھڑی تھی تو آپ کو کم از کم وضاحت کرنی چاہیے تھی، یہ لا ایمان لمن لا دین لہ، یہ جو آپ نے روایت پڑھی، حالانکہ
آپ کے پیج پر بھی یہ روایت لکھی ہے اور وہاں پر بھی لا دین لمن لا عہد لہ، اور آپ کبھی نام لیتے ہیں شیخ الہند کا رحمت اللہ علیہ، کبھی کسی کا، آپ تو اب ہمارے سامنے بزا اور کذاب سامنے روایتیں گھڑ رہے ہیں اور بات کرنے کو شرم نہیں آتی۔ اسی طریقہ سے نمبر 15 طالب الرحمان صاحب نے شیخ القرآن کے ترجمہ کے نام پر، شیخ القرآن پر ترجمہ کے نام پر جھوٹ بولا تھا کہ شیخ القرآن نے یہ ترجمہ کیا۔ میں نے کہا قیامت تک الٹا لٹک جا، شیخ القرآن کا یہ ترجمہ نہیں دکھا سکتا، جواب نہیں آیا۔ نمبر 16 طالب الرحمان نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 پڑھ کر قرآن مقدس پہ جھوٹ بولا کہ انعام میں گدھا داخل ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ جہاں گدھا انعام کا اطلاق گدھے پہ نہیں ہوتا، تو یہ طالب نے قرآن پہ جھوٹ بولا، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ نمبر 17 طالب الرحمان نے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھانے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ سنو ذرا، آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ طالب الرحمان صاحب، تو بھی اور تیری ساری ذریت بھی الٹی لٹک جائے، قرآن مقدس سے ایسی آیت نہیں نکال سکتے جس میں اللہ یہ حکم دے رہا ہو کہ مچھلی ذبح کر کے کھانی ہے۔ یہ آپ نے اللہ رب العزت پہ جھوٹ بولا ہے اور افتراء علی اللہ کفر ہے۔ میرا بھائی طالب صاحب، اب بھی توبہ کر لے، خدا کے لیے توبہ کر لے، تو نے اللہ پہ جھوٹ بولا، ورنہ ہمت کر اور 30 پاروں والے قرآن سے ایسی آیت نکال کے دے اور 10 لاکھ روپیہ انعام وصول کر، جس آیت کا یہ ترجمہ ہو کہ مچھلی کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے کھانا ہے۔ لیکن طالب صاحب مر جائے گا، لیکن ایسی آیت پیش کر سکتا نہیں۔ آپ خدا پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، رسول پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، بزرگوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اہل حدیث کے دو اصول، جھوٹ و فراڈ اور نرے فضول، یہ آپ کے 2 اصول ہیں۔ اب ذرا دیکھنا ہے نمبر 18 طالب الرحمان صاحب نے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے لحمن طریہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، لحمن طریہ سے مراد مینڈک ہے، مگرمچھ ہے، سانپ ہے، کچھوا ہے۔ یہ طالب الرحمان صاحب کا تبصرہ ہے۔ میں نے کہا اس لحمن طریہ کا یہ معنی کہ مینڈک، کچھوا، فلاں فلاں، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ لحمن طریہ۔ طالب صاحب ہمت کر اور لحمن طریہ کا معنی کسی لغت سے، کیونکہ تیرا ایمان لغت پہ ہے، آئے گا دوسرے حصے میں۔ تیرا ایمان قرآن و حدیث پہ نہیں ہے، قرآن پہ بھی نہیں، حدیث پہ بھی نہیں، تیرا مرزا قادیانی کی طرح لغت پر ایمان ہے۔ تو لغت سے ذرا لحمن طریہ کا معنی مینڈک، مچھلی، مینڈک اور کچھوا، سانپ، یہ تیرے پسندیدہ خوراک، یہ ذرا نکال اور پھر پتہ چل جائے۔ کوئی لغت کی کتاب اٹھا لے۔ میں نے 19 نمبر پر میں نے مطالبہ کیا تھا کہ حدیث صحیح کی تعریف، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف قرآن و حدیث سے پیش کریں۔ جواب نہیں آیا اور قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا۔ سارے اگلے پچھلے مل جاؤ، قیامت تک صحیح حدیث کی تعریف، قرآن و حدیث اور صحیح حدیث کا معیار قرآن و حدیث سے نہیں دکھلا سکتے۔ اور جب نہیں دکھلا سکتے تو ظالموں لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پہ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ تمہاری تو ابتدا ہی اقوال رجال سے ہوتی ہے، اسماء الرجال سے ہوتی ہے، راویوں سے ہوتی ہے، اور تم لوگوں کو قرآن و حدیث کے عنوان سے دھوکہ دیتے ہو۔
اور ایک روایت ماننے کے لیے 5-5 6-6 راویوں کی بارے میں تقلید کے مریض بن جاتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو ہم قرآن حدیث والے ہیں۔ طالب صاحب ہمت کر، صحیح حدیث کی تعریف قرآن و حدیث سے نکال۔ اور حدیث کے نمبر 20 میں نے مطالبہ کیا تھا، حدیث کی اقسام اور مصنف سے لے کر صحابی تک جتنے راوی ہیں ان کا سچا ہونا، جھوٹا ہونا، توثیق اور جرح یہ قرآن مقدس سے نکال، لیکن مر جائے گا، قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ یہ 20 باتیں میں نے عرض کر دی، 20 اور ہیں لیکن کلپ لمبا ہو جائے گا، تو اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ اصل طالب الرحمان صاحب اور میرا مابہ النزاع جھگڑا یہ ہے کہ طالب صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن مقدس کے مد مقابل روایت ماننی ہے، یعنی قرآن کے خلاف اگر روایت آئے گی تو روایت مانے گا، قرآن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دے گا، قرآن کے مد مقابل۔ میں نے 6 احادیث پہلے پڑھی اور میں نے کہا کہ ان کو بلا تعویل ذرا ماننے کا اعلان کر اپنے دعوے کے مطابق۔ اسی سلسلہ کو آگے چلاتے ہوئے ایک تو میں چند چیزیں اور بھی عرض کرتا ہوں، وہ بھی ذرا توجہ سے سن لیں۔ طالب الرحمان تو ضدی آدمی ہے، اس کو تو فائدہ ہوگا یا نہیں، عوام کو فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ طالب الرحمان جن روایات کی بات کرتا ہے تو وہ تو 200 سال کی سندیں اور لمبی لمبی سندیں، لیکن آؤ میں آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کرتا ہوں اور قرآن مقدس کی آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری 4912 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس، یہ واقعہ پورا موجود ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہد استعمال کرتا تھا حضرت زینب بنت جحش کے پاس، فلن اعود لہو، فلن اعود لہو، طالب صاحب وقد حلفت، اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ نہیں پیوں گا، اور اس پر قسم اٹھائی۔ یہ حدیث بنتی ہے یا نہیں؟ لن اعودا، کہ میں عود نہیں کروں گا، دوبارہ شہد نہیں پیوں گا، وحلفت، اور میں نے اس پہ قسم اٹھائی۔ اوپر سے قرآن آیا، یا ایھا النبی لما تحرمو، اے میرے محبوب کیوں حرام کرتا ہے، کیوں رکتا ہے اس چیز سے کہ اللہ نے تیرے لیے حلال کی۔ طالب صاحب بتاؤ کس روٹ پہ جائے گا؟ لن اعودا والی روایت کو مانے گا یا خدا کے قرآن کو مانے گا؟ اب انکار کر قرآن مقدس کا اور صاف اعلان کر بھئی میں تو روایت کو مانوں گا، اور یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، قرآن کو نہیں مانوں گا۔ اللہ کے محبوب کو رب نے حکم دیا میرا پیغمبر قسم کا کفارہ دے اور قسم توڑ دے اور شہد کو استعمال کرنا ہے، یہ جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اب ایک طرف قرآن درمیان میں راوی بھی کوئی نہیں، اور ایک طرف میرے محبوب کا سچا فرمان ہے، لیکن جب قرآن آیا تو محبوب نے قرآن کو لیا اور کفارہ ادا کر دیا۔ اب بتا، اللہ کے محبوب تو قرآن کے مقابل اپنی سچی حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، اور تو رافضی قدری شیعہ قسم کے راویوں کا ایسا عاشق بن گیا، ایسا مفتون بن گیا کہ اللہ کے قرآن کو ان راویوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ کچھ خوف خدا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف حدیث 1791، یہ ذرا دیکھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک
خون آلود ہو گیا، اور جب ایسی صورتحال جنگ کی حالت میں بنی تو آپ کی حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اور اپنے نبی پر اتنا ظلم کیا ہے، کسرو، اور نبی کے رباعیہ دانت توڑ دیے۔ تو فرمایا کہ ایسی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، کیسے کامیاب ہوگی؟ فَأَنزَلَ اللہ نے آیت اتاری لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کہ میرے محبوب اس معاملہ میں تیرا رتی جتنا اختیار نہیں، خدائی اختیارات میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ طالب صاحب کدھر جائے گا؟ کیف یفلح کی طرف جائے گا یا قرآن کی طرف آئے گا؟ پیغمبر کریم نے تو قرآن کا مسئلہ مان لیا، کیونکہ آپ کو تو حکم تھا اتبع ما یوحی ان اتلو بالقرآن، پیغمبر کو تو حکم تھا میرا محبوب قرآن کے تابع ہو کے چلنا ہے، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن طالب صاحب تو فیصلہ کر لے، تو کدھر جائے گا؟ اب کیا کہے گا؟ نہیں میں تو اس روایت کو مانوں گا اور اسی جملے پہ پکا ہوں، اور میں قرآن نہیں مانتا۔ ذرا کر اعلان۔ تیسرے نمبر پر بخاری شریف 4772 نمبر حدیث، اللہ کے محبوب کا چچا ابو طالب فوت ہو گیا، اور ابو طالب مشرک تھا، فوت ہو گیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، واللہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ۔ طالب صاحب اللہ کے رسول قسم اٹھا رہے ہیں، اور بخاری کی روایت میں معلم انہا کے لفظ بھی ہیں، وہ بھی میرا مستقل مستدل ہے، لیکن ابھی مختصر کر رہا ہوں یہ پیغمبر کی حدیث بنی یا نہیں۔ قسم اٹھائی کہ میں چچا کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اوپر سے قرآن آیا فَأَنزَلَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، اے گل نبی نو ڈھک دی نہیں، یہ نبی کی شان نہیں اور نہ ایمان والوں کی کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں۔ طالب صاحب اب لَأَسْتَغْفِرَنَّ قسم کے ساتھ حدیث موجود تھی، اوپر سے قرآن آیا، پیغمبر کریم نے اپنی حدیث چھوڑ کر قرآن مقدس کی اتباع کی ہے، اور تو لوگوں کو 14ویں صدی میں یہ دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر روایتوں کی اتباع کرو، جو روایتیں قرآن سے ٹکرائیں تو روایت میں تعبیل نہیں، تعبیل بھی قرآن میں۔ یہ تعبیل کا تو ابھی تو نام بھی نہیں لے سکتا، یہ موضوع ہی الگ ہے۔ تیرا تو اب مسئلہ ہے قرآن کے مد مقابل ماننے کا، اب ذرا اعلان کر قرآن کے مد مقابل ماننے کا، میں دیکھوں تیری جرت کو۔ اسی طرح میں نے وہاں آپ کے سامنے 6 روایتیں پہلے پیش کی، اس کا جواب نہیں آیا۔ اب ذرا 7ویں روایت سن اور اپنے دل کو ذرا ٹھنڈا کر، اور پتہ چلے تجھے قرآن مقدس کے دشمن کو پتہ چلے کہ آپ نے بار بار ایک آیت پڑھی جس کی تحریف کی، کُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسم اللہ علیہ، اس میں آپ نے مچھلی بیچاری کو رگڑنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے پاس نہ کوئی دلیل نہ کوئی جواب، ایک گدھے کا ذکر پکڑا ہے اور دوسرا مچھلی کو پکڑا ہوا ہے، اور تو تیرے پاس چیز ہے نہیں۔ اب ذرا دیکھو یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا حق ہی نہیں بنتا تھا۔ یہ سنن ابو داؤد ہے اور حدیث نمبر ہے 2869۔ اس میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ذبیحۃ المسلم، ہاں یہ سنن کبریٰ ہے اور ابو داؤد میں نمبر ہے 378، اور سنن کبریٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذبیحۃ المسلم حلال ذکر اسم اللہ او لم یذکر۔ مولوی صاحب
تیرا تو دعویٰ ہے قرآن کے مقابل میں روایت ماننی ہے، اور 2 کلپوں میں کلو مما ذکرہ پڑھتا رہا، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ مسلمان اللہ کا نام ذکر کر کے ذبح کرے یا نہ کر کے کرے، ذبیحہ حلال ہے۔ تو آپ کو شرع مانی چاہیے کہ آپ کا جب دعویٰ ہے قرآن کے مقابل روایت ماننی ہے تو اب جانا روایت کی طرف اور قرآن مقدس کی آیت کو چھوڑنے کا اعلان کر، پتہ چلے اب تعویلیں نہ کرنا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، لا ندری، ہم یہ نہیں جانتے، اذکروا اسم اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، ام لم یذکروا، یا نام نہیں لیتے، افناکل منہا، کیا ہم کھا لیں اس سے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ اب ذرا سنائیں، یہاں پر تو ذبیحے پر اللہ کا نام لینے والی بات بھی اس روایت سے اڑ گئی، اور اپنے اصول کے مطابق اب قرآن کا نام نہ لینا، انہی روایتوں کے پیچھے بھاگتا رہے اور جا جہنم میں۔ اور اسی طریقہ سے بخاری شریف، بخاری کے اندر آپ پہلے قرآن کا مسئلہ سمجھے، اصل مصیبت یہ ہے کہ اہل حدیث آپ نے نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ آپ قرآن کے منکر ہیں، اور قرآن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اب قرآن مقدس کی آیت وہ کیا کہتی ہے اور روایات کیا کہتی ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اب ذرا خیال کرنا کہ بخاری میں ایک لمبی کہانی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اور بہت لمبی کہانی وہاں پر موجود ہے۔ اس میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر میراث کا مطالبہ کیا، اور وہاں پر جا کر میراث کا مطالبہ، اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو حدیث سنائی تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، نعوذ باللہ، حدیث سن کر حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، نعوذ باللہ، غضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ طالب صاحب توجہ، جبکہ قرآن مقدس مومن کی شان سورہ نور میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جب اس کو اللہ رسول کی طرف دعوت دی جائے، اللہ رسول کا فیصلہ سنایا جائے، یا اللہ رسول کی طرف دعوت دی جائے کہ اللہ رسول اس کا فیصلہ کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ جبکہ یہ روایت کا ٹکڑا یہ خاتون جنت کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیغمبر کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی۔ یہ ٹکڑا کسی راوی کی روایت بالمعنی یا فہم میں غلطی کا شاہکار ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے۔ اب آپ سمجھیں، یا خاتون جنت کی اگر آپ عظمت مانتے ہیں تو پھر قرآن مقدس کی طرف آئیے، اور اگر آپ خاتون جنت کو بھی بدنام کریں، جس طرح اس لاہور والے دجال نے ابھی ایک اپنی تقریر میں خاتون جنت پہ الزام لگایا ہے، اس دجال کی طرح تو نے بھی دجال بننا ہے، تو پھر غضبت فاطمہ کو پڑھتا رہ جائے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قطعی جنتی ہیں، تو حضرت فاطمہ کبھی بھی رسول اللہ کا فرمان سن کر ناراض نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاطمہ اپنے بابے کے فرمان پہ راضی ہیں اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کی یہ روایت بھی جہاں پر موجود ہے، اس سے اگلی خبر ذرا خطرناک ہے، طالب صاحب وہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا۔ یہ خبر جو ہے اس میں آپ کے پورے مذہب کا رگڑا نکل جائے گا انشاءاللہ، کہ یہ روایت موجود ہے، مسند بزار میں بھی موجود ہے، اور المختارہ میں بھی، المستخرج وغیرہ میں بھی موجود ہے، فتح الباری میں بھی، اور بخاری میں بھی اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ 2 مقام پر ایک حصہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ اب ذرا خیال کرنا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر القی الشیطان علی لسانہ، آپ کی زبان پہ شیطان بول گیا. اور شیطان کیا بولا؟ تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو مکہ کے مشرک پوجتے ہیں، یہ غرانیق العلا، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور ان کی سفارش رد نہیں ہوتی اور ان کی سفارش کبھی مردود نہیں ہوتی. ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. طالب صاحب، اپنا ایمان تیرا تو ہے نہیں، اگر تیرا ایمان ہوتا قرآن پہ جھوٹ نہ بولتا، لیکن اپنے بھائی اہل حدیث عوام، میرے پیارے دوستو، آپ بتائیں کہ اگر رسول کی زبان پر شیطان بول جائے اور رسول کی زبان قرآن کے ساتھ شیطان اپنی آواز ملا دے اور پیغمبر کی زبان پہ شیطان بول لے تو نبی کی عصمت باقی رہے گی، قرآن پر اعتماد باقی رہے گا. اور پھر جو شیطان پیغمبر کی زبان کے ساتھ بول گیا، اور یہ روایت تو پھر وہ جو الفاظ رسول کی زبان سے نکلے تھے، تو اہل حدیثوں کیا اس کو بھی حدیث کہو گے؟ تو پھر مجھے کہنے دو کہ غنیہ میں شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ حدیث کا ایک معنی ایک شیطان کا نام بھی ہے، اور شیطان نے اپنی دبر میں اپنی دم داخل کی اور وہاں سے کچھ انڈے دیے، ان میں ایک انڈے سے بچہ نکلا جس کا نام ہے الحدیث. الحدیث، اور وہ شیطان ہے جو نماز میں جھگڑے ڈالتا ہے. یہ غنیۃ الطالبین میں موجود ہے، جس طرح تم نمازیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو یہ موجود ہے. تو شیطان بول گیا، جبکہ پورا قرآن پیغمبر کا فرمان اس بات سے لبریز ہے کہ اللہ کا محبوب معصوم ہے، کبھی شیطان کا تسلط رسول اللہ پہ نہیں ہو سکتا. طالب صاحب ہمت کیجئے، اب تلک الغرانیق العلا کو بھی اپنا ایمان سمجھ اور اس پہ بھی عقیدہ لے آ، کیونکہ بقول آپ کے یہ بھی نبی کی زبان سے آیا، تو خدا تمہیں ہدایت دے. اب ذرا تعبیل نہ کرنا، آپ کہہ دیں جب بھی آپ آیت پڑھیں یہ سورۃ النجم کی افرائیتم اللات والعزی، تو ساتھ پڑھ لیا کریں تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا، تاکہ پورا ابو جہل کی طرح مشرک ہونے کا بج گج کے ثبوت دے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اور پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقہ سے بخاری شریف میں ایک حدیث آ رہی ہے، فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ انبیاء کے درمیان تفاضل نہیں ہے اور درجات اور مراتب کا فرق نہ کرو. یہ روایت کہتی ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کے ایک دوسرے پر مراتب موجود ہیں اور بعض سے افضل ہیں. اب بتائیے بلا تعبیل اس روایت کو مانے گا یا اللہ کے قرآن کو مانے گا؟ اسی کے ساتھ پوری امت کا قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ، کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، افضل الانبیاء ہیں. جبکہ بخاری مسلم کی 3 روایتیں کھڑی ہیں، 3 بھی نہیں زیادہ ہیں، وہ کہتی ہیں، کسی روایت میں آتا ہے لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دینا. کسی جگہ پہ آتا ہے کہ یہ نہ کہنا انا خیر من یونسا، میں یونس سے بہتر ہوں، یہ نہیں کہنا. تو کیا اب بلا تعبیل حضرت یونس کو محمد مصطفیٰ سے افضل سمجھے گا، حضرت موسیٰ کو محمد مصطفیٰ سے افضل سمجھے گا؟ جرأت کر اب روایت میں تعبیل نہ کرنا اور ان روایتوں پر ذرا اپنے ایمان کا اندازہ کر. اسی طریقہ سے حدیث موجود ہے جس سے آج بھی بڑے بڑے دجالوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت نبی تھا
آدم ابھی مٹی گارا کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اب سب نبیوں کے اول ہے۔ اب ذرا آئیے قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ وہ روایت کہتی ہے سب نبیوں سے پہلے نبی، اور قرآن کہتا ہے سب نبیوں کے آخری نبی۔ طالب صاحب تعویل نہ کرنا، اب اس روایت پہ جانا، اور باقی رہ گئی جرا تعدیل۔ یہ کتاب و سنت سے دکھانا ہوگی، بہانے نہیں چلیں گے فلاں فلاں فلاں، یہ نہیں۔ تو بہرحال یہ پہلے کلم میں نے ایک تو وہ امور ذکر کیے جن کا آپ سے جواب نہیں بنا، اور دوسرا چند چیزیں میں نے موضوع کے متعلقہ کہی، اور ساتھ کہتا ہوں قرآن مقدس کی ایک آیت لائیے، طالب صاحب وقت ضائع نہ کیجئے، اور پیارے پیغمبر کا ایک فرمان لائیے جس کا یہ معنی ہو کہ قرآن و حدیث کے تعارض کے وقت، قرآن و حدیث کے تقابل کی صورت میں قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث کو مانا جائے گا۔ طالب صاحب لائیے آیت، لائیے حدیث، لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پہ دھوکہ دینے والوں، اب قرآن نے بھی تمہیں یتیم کر دیا، حدیث نے بھی تمہیں یتیم کر دیا۔ وہ گدھا ایسا گلے پڑ گیا جو کبھی تیرا گلا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور تو نے گدھے کی دم تھامی ہے، کبھی اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد میں چند ان باتوں کا ذکر کروں گا جس طالب صاحب نے نئے شگوفے کھلائے ہیں، تو یہ کلپ کا دوسرا حصہ ہوگا۔ ابھی کلپ کے دوسرے حصہ میں طالب الرحمان صاحب کے چند نئے شگوفوں پر تبصرہ ہوگا، کوشش کروں گا کہ مختصر ہو۔ نمبر 1، طالب الرحمان صاحب چوتھے کلپ میں بھی مچھلی گدھے والا تقابل والا دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم طالب صاحب کی تعزیت کرتے ہیں، اور گدھا اور مچھلی کا پورے کلپ میں ورد ہی کرتے رہے۔ جس طرح صوفیوں کو بعض لوگ ورد بتا دیتے ہیں، میرا خیال ہے آج کل طالب الرحمان صاحب اپنے مدرسے میں بیٹھ کے یہی ورد ہی کرتا ہے، گدھا گدھا مچھلی مچھلی گدھا۔ اور یہ بھی میں حیران ہوں کہ گدھا حلال کرنے کا آپ کو ذوق کیوں ہے؟ حالانکہ آپ کی خوراکیں بہت ہیں، انشاءاللہ موقع ہوا تو میں ایسی بتاؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ تو گدھے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اور بالکل گدھے کے ساتھ کوئی ایسا عشق لگا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اللہ تجھے گدھے کے عشق سے نجات عطا فرمائے۔ تو گدھا گدھا کا ورد اور مچھلی مچھلی کا ورد آپ چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے گدھا کھانا ہے تو طالب صاحب مجھے تکلیف نہیں، آپ کھاتے رہیں۔ نمبر 2، طالب الرحمان صاحب نے اپنے چوتھے کلپ کی ابتدا بھی جھوٹ سے فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ ہر کلپ میں جھوٹ بولنا عادت بن چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہا تو اللہ نے ان کی گھٹی میں جھوٹ داخل کر دیا، ان کی طبیعت میں جھوٹ داخل کر دیا۔ اور جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے بارے میں، اور ماشاءاللہ طالب الرحمان جیسا بزرگ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اللہ رسول پر، اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو اسلاف امت پر۔ تو اس کلپ کی ابتدا میں کہتا ہے کہ خضر حیات بکھروی کی طرف سے ہمیں پیغام ملا کہ شرارت آپ نے کی۔ حالانکہ اس بات کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ خضر حیات بکھروی نے ایک طرف میری تصویر اور ایک طرف زبیر علی زئی کی تصویر لگائی۔ یہ طالب الرحمان صاحب کا ارشاد گرامی ہے۔ اب اس میں 2 جھوٹ بولے ہیں۔
پہلا جھوٹ کہ شرارت کا لفظ میں نے نہیں کہا، اور دوسرا جھوٹ طالب صاحب کئی دفعہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ میرے نام پر 30-35 پیج آئیڈیاں چل رہی ہیں، وہ سب جعلی ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میڈیا پہ بات آ چکی ہے۔ اور میرا ایک پیج، اور وہ بھی ان ساتھیوں نے بنایا، مجھے فیس بک کا نہ شوق ہے نہ میرے پاس وقت ہے، بعض ساتھیوں نے مجھے ایک پیج بنا دیا شیخ القرآن والحدیث کے نام پر، جس سے یہ نشر ہوتا ہے، اور ایک آئی ڈی الحیات کے نام پر، تو اس لیے وہ زبیر علی زئی اور آپ کی تصویریں کوئی اتنی قابل دید بھی نہیں تھی، اور مجھے لگانے کا ذوق بھی نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کسی اہل حدیث نے لگائی یا کسی اور نے لگائی ہیں تجھے پھنسانے کے لیے، یہ بھی ممکن ہے کسی اہل حدیث نے یہ شرارت کی ہو تاکہ اس بڈھے کو ایک رگڑا لگنا چاہیے اور اس کی ایک ضرب لگنی چاہیے، تو یا آپ کی قسمت کا ستارہ ویسے گردش میں آ گیا اور آپ جوش میں آ کر آخری عمر یہ بے عزتی کروا بیٹھے۔ بہرحال میں اس سے لا تعلق ہوں، یہ آپ کے دونوں جھوٹ ہیں۔ نمبر 3، طالب صاحب نے بار بار حدیث حدیث، میں تو حدیث سے ثابت کروں گا اور آپ صرف قرآن سے ثابت کریں۔ طالب صاحب کچھ دماغی بھرجل ٹھیک ہے، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، اجتہاد کو بھی مانتے ہیں، چاروں ہمارے ماخذ ہیں اور ہماری ابتدائی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن طالب صاحب پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا فطور ہے کہ صرف قرآن سے میرے دلائل تو 4 ہیں، اور مسئلہ ہے آپ نے تقابل پیش کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کا آپس میں تقابل ہے، آپ کے گدھے والے مسئلے میں اور آپ کی مچھلی والے مسئلے میں، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے دوسرے اور پہلے دونوں کلپوں میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے اس دھوکے کا میں جواب دے چکا ہوں، ذوق ہو دوبارہ سن لو، یہ جواب آ چکا ہے، اور جن ساتھیوں نے سنا ہے وہ سمجھ بھی گئے ہیں، اللہ جانے تو سنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو حدیث کا نام لیتی ہیں، اس لیے طالب صاحب خبردار اس کے بعد حدیث کا نام لینا۔ کیوں؟ میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ صحیح حدیث کی تعریف نکال، حدیث کی اقسام، راویوں کی توثیق، جب تک دلیل سے نہیں لاتا اور اقوال رجال کی تقلید کرتا ہے، تقلید پھر روایت، تقلید پھر درایت، تقلید پھر تزکیہ، یہ 3 قسم کی تقلید کرتا ہے۔ تقلید کو شرک بھی کہتا ہے، اور تقلید کرتا بھی 3 قسم کی ہے ایک حدیث میں۔ اس لیے جب بقول اپنے تو مشرک ہے ایک روایت لینے کے لیے 6 آدمیوں کے بارے میں 3 قسم کی تقلید کر رہا ہے، اس لیے یا تو اپنا یہ فتویٰ چھوڑ یا حدیث کا نام لینے کا آپ کو حق نہیں۔ اس حدیث صحیح اقسام، اس پر حدیث پیش کر یا آیت پیش کر۔ اس لیے خبردار، اب حدیث کا نام لیا تو تیری خیر نہیں، پہلے تعریف کر اور بعد میں نام لینا۔ نمبر 4، مجھے کہتے آپ حدیث کی طرف کیسے چلے گئے؟ اس لیے کہ میں حدیث فرمان رسول کو بیان قرآن سمجھتا ہوں، اس لیے میں حدیث کی طرف جاتا ہوں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ آپ جیسے منکر قرآن اور منکر حدیث کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث حجت ہے، اور حجیت حدیث کا منکر اسی طرح کافر ہے جیسے آپ کی طرح قرآن کا منکر کافر ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ حدیث قرآن کا مقابلہ نہیں کرتی، اور تعارض کی صورت میں قرآن کو چھوڑ کر روایت کو لینا یہ درست نہیں ہے۔ بعض کہاں کی ہے اور کج بحث
طالب الرحمن اتنا کج بات سے کہ بیچارہ کلٹیاں کھا رہا ہے، بات کہاں کی کہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھنسا کس کے سامنے ہے؟ کبھی انشاءاللہ تیری جان چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ گدھے والا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اگر تیرے دماغ سے گدھا نہیں نکلا تو پھر ہمت کر، ذرا میرے سامنے بیٹھ اور 10 منٹ میں آپ کا گدھا اندر سے نہ نکال دوں تو پھر کہنا، جرات کر۔ نمبر 5، میں نے لحمن طریہ کا معنی مفسرین سے پیش کیا تھا کہ لحمن طریہ سے مراد مچھلی ہے۔ طالب صاحب بڑے غصے ہوئے اور کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، مفسرین کے اقوال ہیں جو ظنی ہیں۔ طالب صاحب چند گزارشات سن لے۔ نمبر 1، اللہ جانے تو کس مدرسے کا فاضل ہے، ایک ہوتی ہے مفسر کی ذاتی رائے اور ایک ہوتا ہے مفسرین قرآن کا معنی متعین کرتی ہیں۔ یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مفسر کی ذاتی رائے کا حکم اور ہے، مفسرین جو قرآن کا معنی متعین کرتی ہیں اس کا حکم اور ہے۔ تو مفسرین جو معنی کا تعین کرتے ہیں، قرآن کا معنی وہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ طالب الرحمن جیسا منکر قرآن کہ انعام میں کبھی گدھا داخل کر رہا ہے، کبھی مما ذکرہ میں مچھلی کو ذبح کرنے کی آیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کبھی حدیثیں گھڑ رہا ہے۔ تو ایسے کذاب کا معنی معتبر نہیں، معنی قرآن کا وہ معتبر ہے جو قرآن کے مفسرین کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں میں فرق کر، ذاتی رائے کسی مفسر کی لینا ضروری نہیں، اور جو قرآن مقدس کا معنی جس میں مفسرین متفق ہیں اس کو لینا ضروری ہے، کیونکہ وہی قرآن کا معنی مراد ہے۔ نمبر 2، میں طالب الرحمن سے پوچھتا ہوں کہ مفسرین نے قرآن کا یہ معنی صحیح کیا یا نہیں؟ ایک اور ٹیکہ بھی سن لے، ٹیکوں بغیر آپ سیدھا بھی نہیں ہوتے، گولیوں سے اب کام نہیں چلے گا۔ اور بھی سن لے کہ وہ صحیح کیا یا غلط۔ اگر مفسرین نے قرآن پاک کی آیت کا معنی غلط کیا ہے تو فتویٰ مفسرین پہ آئے گا۔ تو ذرا ہمت کر اور نواب صدیق حسن خان کو کہہ کافر، ہمت کر اور اپنے اس حافظ عبدالسلام بن محمد اور حافظ سعید وغیرہ کو کہہ کافر، ہمت کر آسن البیان والے کو کہہ کافر کہ یہ محرف ہیں۔ ویسے تمہاری عادت ہے کہ جو چند سال پہلے مر جاتا ہے جیسے وحید الزمان وغیرہ تو آپ صاحب کہہ دیتے ہیں وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، تو آپ مریں گے تو پچھلے آنے والے یہی کہیں گے کہ یہ بھی کافر تھا، مشرک تھا، اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ تو اگر مفسرین نے معنی کیا ہے صحیح تو طالب الرحمن صاحب پھر تو قرآن کی آیت پہ مذاق کر کے، قرآن پاک پر جھوٹ بول کر اور اس صحیح معنی کا انکار کر کے پھر خیر سے کافر شبد پھر کافر ہو چکا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے کی کوشش کر، اللہ سے دعا کر کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر آپ نے کہا کہ مفسرین کی بات ظنی ہے اس لیے نہیں مانتا۔ اچھا، مفسرین کی بات اس لیے نہیں مانتا کہ یہ ظنی ہے، اس بنیاد پہ نہیں مانتا؟ طالب الرحمن صاحب ناراض نہ ہونا، ذرا چند مسائل کی وضاحت کیجئے۔ آپ کی امی جان اور ابو جان کا جو نکاح ہے وہ کسی نص قطعی سے ثابت ہے یا وہ بھی ظنی ہے؟ آپ کا ولد الحلال ہونا یہ بھی ظنی ہے۔ آپ کی اولاد کا طالب الرحمن کی اولاد ہونا یہ بھی ظنی ہے۔ تو اگلے کلم میں اعلان کر کے اس کا بھی انکار کر دے اور کہ میری والدین کا نکاح چونکہ دو گواہوں سے پہنچا ہے، لوگوں سے سنا ہے اور وہ ظنی ہے، میرا اپنا نکاح ظنی ہے، میری اولاد ظنی ہے اور میں خود ظنی ہوں، لہذا انکار کر کے دیکھ، یا صرف مفسرین کی بات ظنی کہہ کر قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اگر جرت ہے تو ہمت کر، یا تو اپنا اور اپنے والدین کا نکاح
قطعی دلیل سے ثابت کر، یا پھر یہ بھی ظنی ہو کر نہ ان کا ہوا نہ آپ کا ہوا، تو یہ سارے خیر سے متے کی اولادیں، جیسے آپ خود متا کو تسلیم کر چکے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ظنی ہیں۔ اور طالب الرحمان صاحب ناراض نہ ہونا، بات آپ نے گرم کی ہے، اس لیے ابھی تو میں نے بڑا آپ کی رعایت کر کے آرام سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اسی طریقہ سے یہ جو اسماء الرجال کی بات سے، یہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ اگر یہ قطعی ہے تو اس پہ نص لا، اور تمام اسماء الرجال کی بات ظنی ہے، راویوں کی توثیق و جرح کا باب ظنی ہے، تو ماشاءاللہ قرآن کا انکار کرتا تھا، اب آیا نا کہ سارے اسماء الرجال وغیرہ سب کو ظنی ہونے کی بنیاد پہ اس کا بھی انکار کر دیا، تو جب اسماء الرجال ظنی ہے اور اخبار احاد کے راوی ان کا بیان ظنی، راویوں پہ جرح تعدیل اور راویوں کی توثیق ظنی، تو پھر ہمت کر، پھر کوئی ایک روایت پر بھی تبصرہ آپ نہیں کر سکتے۔ 3 کلپوں میں قرآن کا انکار کیا، اب خیر سے حدیث کا بھی انکار کر دیا، لہذا یہ جملہ آپ کی گلے سے نکل نہیں سکتا۔ یا تو توبہ کر لے کہ میں نے غلط کہا ہے، اگر ٹھیک کہا تو بچوں آئندہ حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ ظنی چیز کا اعتبار نہیں ہے، نہ کسی حدیث پہ جرح کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 6، طالب الرحمان صاحب لغت کی کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں میتتن، یہ میں نے پہلے پوچھا تھا، میں نے کہا میتا کی جامع معنی تعریف کریں۔ طالب صاحب کہتے ہیں کہ جو بغیر شرعی تقاضے پورا کرتے ہوئے مر جائے، یعنی اسے ذبح نہ کیا جائے۔ طالب صاحب کی طرز پہ میرا سوال ہے، طالب صاحب یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ اگلے کلم میں ہمت کرنا اور اس پہ حدیث لانا کہ میتا کہتے ہیں جو بغیر شرعی تقاضے پورا کرتے ہوئے مر جائے، یعنی اسے ذبح نہ کیا جائے۔ تو طالب الرحمان صاحب اب اس پہ ذرا حدیث لائیے، اور جس کا یہ ترجمہ نہیں تو آپ نے پھر جھوٹ بولا ہے اور قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ میرا مطالبہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ باقی آپ نے جو یہ معنی بیان کیا یہ جامع معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک، ہندو، مجوسی، سکھ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، وہ جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ آپ نے جو تعریف کی اس کے مطابق وہ حلال ہوگا، اس کی بھی ذرا وضاحت کرنا ہے، اور ساتھ آپ کو تھوڑا قرآن بھی سنا لوں۔ میتا کا معنی آپ نے کیا جو بغیر ذبح کے مر جائے۔ اب ذرا سننا، قرآن پاک میں سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 28 اور 49 سے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ زندہ کریں ہم اس پاک پانی کے ذریعے کس چیز کو؟ بلدتن میتا، بلدتن میتا۔ طالب صاحب آپ کہتے ہیں میتا کا معنی جو بغیر ذبح کے مر جائے، تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے شہر مردہ، تو کیا معنی کریں گے؟ وہ شہر بغیر ذبح کے مر گئی ہے، وہ بے آباد شہر، خدا تجھے ہدایت دے، بلدتم میتا بے آباد شہر۔ لیکن طالب الرحمان کی لغت یہی کہے گی کہ شہر پورا، زمین جو ہے وہ بغیر ذبح کے مر گئی ہے، اس لیے اس کو میتا کہا گیا ہے۔ اسی طریقہ سے سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 11، اس میں بھی یہ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زندہ کرتے ہیں ہم ساتھ اس کے، آباد کرتے ہیں مردہ شہر کو، مردہ زمین کو ہم کھیتوں سے آباد کرتے ہیں۔ تو طالب صاحب کی لغت کے مطابق معنی ہوگا کہ زمین کو میتا اس لیے کہا گیا کہ وہ بغیر ذبح کے مر گئی ہے۔ ماشاءاللہ رزق۔ اور اسی طریقہ سے یہ سورہ قاف ہے، اس میں آ رہا ہے ہم نے زندہ کیا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ یہاں پر بھی ذرا خیال رکھنا
اس لیے طالب صاحب قادیانی کی طرح لغت کے پیچھے نہ چھپو اور آؤ قرآن و سنت اور شرعی اصطلاحات کی طرف. پھر کہہ رہا ہوں کہ میتا کا جامع معنی مانا کر. یہ جو آپ نے معنی بتلایا ہے یہ نہ جامع ہے اور نہ یہ معنی ہے، ورنہ مان لے مفسرین کرام نے جو میتا کا معنی کیا آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کو چلو آپ بولے تو انشاءاللہ پیش بھی کر دوں گا کہ میتا کا معنی ہے کیا، لیکن پیش تب کروں گا جب آپ سمجھنے کی نیت سے ہوں گے، کیونکہ آپ ضدی طالب علم وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ سے ویسے میرا پیار ہے کہ آپ میرے بالواسطہ شاگرد ہیں، اس نسبت سے آپ سے پیار بھی ہے اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب کر دے. کہتا ہے نمبر 7 طالب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں. طالب صاحب سورت اور آیت نمبر بتا کر اگلے کلم میں پھر پڑھنا، اور جس کا ترجمہ یہ ہو کہ قرآن میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں اور گدھا ان میں نہیں. اگر ایسی آیت آپ نے دکھا دی کہ قرآن میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں اور ان میں گدھا شامل نہیں، تو اس ترجمے والی آیت کے ایک ایک حرف پہ آپ کو 12 لاکھ انعام دوں گا. ذرا نکال قرآن سے. جھوٹ بولتا ہے قرآن پہ عادت پڑ گئی. کیا شراب قرآن میں حرام نہیں؟ جوا قرآن میں حرام نہیں؟ سود کو قرآن نے حرام نہیں کہا؟ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے صرف 4 چیزیں قرآن میں حرام ہیں اور کوئی قرآن میں چیز حرام نہیں. اسی آیت پہ میں نے پوچھا تھا کسر کون سا ہے، اسی آیت پر میں نے پوچھا تھا کہ جہاں پر کسر کی اگر وضاحت کرتے تو یہ چبل نہ لگاتے. اگلی دفعہ ذرا بیان کرنا اور پھر میں آپ پر جو تبصرہ کروں گا انشاءاللہ وہ قابل دید ہوگا، قابل ثبات ہوگا. نمبر 8 طالب صاحب کہتے ہیں میں نے حرمت علیکم المیتہ پیش کی تھی، خالص جھوٹ ہے. تینوں کلپ سن لیں. طالب الرحمان نے حرمت علیکم المیتہ آیت نہیں پڑھی. دوبارہ اپنے کلپ سن لیں. یہ قرآن پہ اور جھوٹ بولا. یعنی آپ دیکھیں قدم قدم پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، گھٹی میں جھوٹ ہے. یہ طالب الرحمان صاحب جھوٹ ہے. پچھلے کلپوں میں سے ذرا کوئی کلپ نکالیں جس میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہو. آپ نے آیت پڑھی تھی کلا آجے دو، میں آپ کی اصلاح کر دیتا ہوں، اور وہ ہے انعام کی 145 جو اب تک آپ کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے. اور آپ ذرا میرے ان سوالات کے ساتھ اس سے استدلال کرنے کی ہمت کریں. اب معلوم ہوتا ہے کہ طالب الرحمان صاحب کو دماغی کرونا ہو چکا ہے اور دماغی توازن بھی حضرت کا چلا گیا ہے. اس لیے ذرا توجہ سے طالب الرحمان صاحب سننا. نمبر 9 طالب صاحب کہتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی حدیث جو صحیح ہو قرآن کے خلاف آ جائے تو ہم قرآن کو بھی لیں گے حدیث کو بھی، بلکہ قرآن پاک کا معنی وہ کریں گے جو صحیح حدیث معنی کر رہی ہے. ماشاءاللہ 3 کلپ تو آپ نے بڑا زور لگایا قرآن کے مقابلے میں روایت مانیں گے، اور ابھی لیا ہے یو ٹرن، اور ایسا بڑا یو ٹرن کہ پھر گڑے میں پھنس گئے. یار خدا کے بندے کلپ سے پہلے کسی عالم سے مشورہ بھی کر لیا کر، تجھے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے. تو اب ذرا سنو. پہلی گزارش یہ ہے کہ صحیح حدیث قرآن پاک کی نص صریح کے خلاف ہوتی نہیں. میں نے مقالات حدیث سے حوالہ پیش کیا، یہ آپ کے بزرگ ہیں، اور 3 بزرگ یہ کر چکا ہوں کہ جو قرآن مقدس سے ٹکرائے وہ حدیث ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کا دماغ کہاں گیا. اور اسی طرح طالب صاحب خدا کے لیے آپ کچھ نہ کچھ مہربانی کریں. کلپ میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے نخبہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم ابتدائی حدیث کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں. خدا کے لیے چھوٹی سی کتاب ہے. ابھی آپ فارغ ہیں اور انشاءاللہ فارغ اب اس
مناظرے کے بعد آپ رہیں گے بھی ساری زندگی فارغ، تو اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اس نخبۃ الفکر میں یہ موضوع روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کبھی مروی کو دیکھا، کبھی راوی کو دیکھا جاتا ہے، کبھی من حال مروی کو دیکھا جاتا ہے، کانا یکون مناقضا لنص القرآن، مناقضا لنص القرآن، کہ جو روایت قرآن کی نص سے ٹکرائے وہ روایت من گھڑت ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے صحیح ہوتی ہے؟ یہ نخبہ ہے، اور علم اصول حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ اسی طریقہ سے آگے ذرا سنیے کہ یہی بات السنت المفترا میں دیکھیے، فرماتے ہیں 7ویں وجہ بیان کرتے ہیں حدیث موضوع کی کہ مخالفت صریح القرآن، من گھڑت روایت وہ ہوتی ہے، جھوٹی روایت وہ ہوتی ہے جو قرآن کے مخالف ہو۔ اسی طریقہ سے الدفاع عن السنہ اصول کی کتاب، اس میں آ رہا ہے ان المحدثین ہم اول من بینوا انہ اذا الحدیث باین المنقول او خالف المعقول او صادم الاصول فعلم انہ موضوع۔ جب روایت نقل کے خلاف، قرآن کے خلاف ہو اور عقل کے خلاف ہو، تو قرآن میں تعبیلیں کرتا ہے۔ اور یہ بزرگ آپ کے یہ مقالات حدیث والے نے بھی کہا، یہ محمد اسماعیل سلفی نے، اور یہاں پر بھی کہ قرآن کے مخالف ہو یا عقل سلیم کے مخالف ہو یا اسلام کے کسی اصول سے متصادم ہو، مثلا صحابہ پہ جرح ہو اس روایت میں، انبیاء پر تہمت ہو اس روایت میں، الوہیت پہ اعتراض ہو اس روایت میں، تو کہتے ہیں فعلم، جان لے کہ وہ موضوع اور جھوٹی روایت ہے، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے علامہ ابو نعیم، یہ بہت بڑے محدث، اور یہ محدث 430 میں وفات پائی انہوں نے، فرماتے ہیں فرق کرتے ہوئے کہ بِأَنَّ لَهُ الصَّادِقُ وَالْعَدْلُ بِنَقْلِهِ مَا يُوَافِقُ کتاب اللہ، سچا راوی وہ ہوتا ہے اور عادل وہ ہوتا ہے جو روایت کو لابے یوافق کتاب اللہ، جو قرآن کے موافق ہو۔ اور آگے کہا جو راوی روایت وہ لائے جو قرآن سے مناقض ہے، قرآن کے خلاف ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے یہ ہے میرے پاس علوم حدیث، اس کو بھی ذرا دیکھنا۔ اس علوم الحدیث میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے، خدا کے بندے اگر یہ بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو یہ چھوٹی کتابیں اگر وقت نکالیں تو میں آپ کو پڑھا دوں۔ آپ کو تو اصول حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، جو حدیث قرآن کے مخالف ہوگی نص صریح کے تو وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہوگی۔ یہ اور اگر تعویل ہو سکے تو پھر مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن تعویل کدھر کریں گے؟ نص قرآن کی نہیں، قرآن کی صریح نص کا جو معنی بدلے گا وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہوگا۔ اور اس مقام پہ طالب الرحمن بالکل ابو جہل کے سٹیج پہ ہیں، معلوم ہوتا ہے اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی کہتا تھا ائت قرآن غیر ھذا او بدل ہو، وہ بھی کہتا تھا قرآن کوئی دوسرا لے آ یا اسی کو تبدیل کر دے۔ اب طالب الرحمن کا وہی ابو جہل والی سوچ ہے، کہتے ہیں کوئی راویوں کی روایت مل گئی نا تو ہم قرآن کا معنی بدل دیں گے، اور روایت قرآن کے خلاف ہوئی تو روایت کو اپنے حال پہ رکھیں گے، قرآن کو بدلیں گے۔ طالب صاحب یہ خالصتاً ابو جہل کا نظریہ ہے، اور بدل ہو قرآن مقدس اسی کو بیان کر رہا ہے، اور پیغمبر کریم کو حکم ہے کل ما یکون لی، میرے محبوب کہہ دے نہیں ہے میرے اختیار میں ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے قرآن مقدس کو بدل لوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف قرآن کا تابع دار ہوں، پیغمبر کو تو حکم ہو اعلان کرو میں قرآن کے تابع ہوں۔ اور طالب الرحمن صاحب کہتا ہے
کہ قرآن راویوں کے تابع، قرآن راویوں کے تابع ہے، کچھ اللہ تجھے عقل دے۔ اور طالب صاحب ساتھ یہ بھی سن لے، قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت 44 میں پہلے فرمایا مَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آیت نمبر 47 کا مضمون ہے مَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کا مسئلہ نہ مانے وہ آدمی فاسق ہے۔ ذرا اگلی ڈگری سن، مَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن کا مسئلہ چھوڑ دے اور نہ مانی اور مد مقابل کوئی چیز مان لے، مَلَّمْ يَحْكُمْ کا مفہوم یہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور اگلا سٹیپ ذرا سننا، مَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کا مسئلہ نہ مانے وہ پکا کافر ہے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 ہے۔ طالب صاحب اتنے کفر پچا کر قبر میں کیسے جائے گا اور حشر میں کیسے آئے گا؟ خدا کے لیے تلبیس چھوڑ دے اور قرآن و سنت کا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مان لے جہاں قرآن میں ابہام ہو حدیث اس کی تفسیر ہے، اور جہاں روایت قرآن کی نص صریح قطعی دلالت کے خلاف آئے روایت میں تعویل ہوگی، قرآن مقدس کے مفہوم کو نہیں بدلا جائے گا۔ اور اگر تو قرآن کے مفہوم کو وہاں بدلنے کی کوشش کرے گا تیرے اور ابو جہل کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی شگوفہ چھوڑا، کہتے ہیں کہ طالب صاحب کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ نبی کی حدیث ہم کہیں کہ یہ روایت بن گئی، یعنی طالب کے نزدیک حدیث کو روایت کہنا یہ جرم ہے۔ اب ذرا طالب الرحمن کے دماغی توازن کا اندازہ کرے، یہ ایک فکرہ ہے، اور اگلے فکرے میں کیا فرماتی ہیں طالب صاحب کہ جو حدیث کی روایت قرآن کے خلاف ہو، اگر حدیث کی روایت کے راوی غیر معصوم ہیں، تو اب ذرا دونوں جملوں کو ملاؤ۔ پہلے کہہ رہا ہے جو حدیث کو روایت کہے ہم نہیں کہیں گے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر حدیث کی روایت کے راوی، تو خود اسی مقام پہ حدیث کو روایت کہہ کر بقول اپنے کذاب بھی بن گیا۔ پہلے کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے، اور ساتھ والے فکرے میں وہی بات کی، اور ساتھ یہ بھی میں پوچھتا ہوں کہ جن اسماء الرجال اور علوم حدیث کی کتابوں میں راوی اور مروی کی بات ہے، تو طالب الرحمن صاحب آپ نے تو حدیث کو روایت نہیں کہنا، وہ سب کتابیں مردود ہوں گی، تو پھر ماشاءاللہ پہلے قرآن کا منکر اب سب احادیث کا بھی منکر۔ اور جن کتب حدیث میں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فلاں آیا ہے وہ روایتیں بھی ساری گئی۔ یہ ہوتا ہے قرآن کے انکار کا نتیجہ کہ آدمی حدیث کا بھی منکر بن جاتا ہے۔ طالب صاحب آپ سے بڑا منکر حدیث کون ہوگا؟ آپ ذرا اپنی بات پہ توجہ کریں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں، آپ جب کہتے ہیں یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع، مردود، معلل، ضعیف، منکر، تو یہ کہنا جائز ہوگا؟ یہ رسول کے فرمان کو آپ کہتی ہیں کہ یہ معلل ہے، یا روایت کو کہتی ہے، یا رسول کی زبان اقدس سے جو فرمان لکھے اس کو آپ کہتے ہیں موضوع، معلل، ضعیف؟ اور میں نے تو آپ سے پوچھا تھا آپ معلل آل حدیث ہیں علت المشائخ والے، یا آپ مردود آل حدیث ہیں، یا موضوع یا ضعیف؟ ابھی تک آپ نے بیان نہیں کیا۔ تو حدیث کو موضوع کہنا جائز ہے، معلل کہنا جائز ہے، شاذ کہنا جائز ہے، منکر کہنا جائز ہے، اور اگر کوئی حدیث کو روایت کہہ دے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر طالب الرحمن اپنے سر مبارک پر 3 کلو تیل لگائے تو انشاءاللہ طالب کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ بہت ہی غیر مقلدیت کی خشکی چمٹی ہوئی ہے۔ آگے جملہ بڑا مزیدار کہا، کہتے ہیں اگر حدیث کی روایت کے راوی غیر معصوم ہیں تو قرآن بھی اللہ کے نبی نے نہیں لکھا،
غیر معصوم لوگوں نے لکھا ہے؟ ماشاءاللہ، اصل نکتہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور یہاں اسی پچھلے جملے میں طالب صاحب کہتے ہیں اگر حدیث کی روایت کے راوی، اس سے ذرا پچھلا جملہ سنو پھر مزہ آئے گا۔ طالب صاحب کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ نبی کی حدیث ہم کہیں کہ یہ روایت بن گئی، یہ کیا بن گئی؟ روایت بن گئی، اس کا بھی ذرا خیال کرنا۔ اور کہتا ہے کہ آگے یہ بھی نہیں کہیں، اسی جملہ کے تحت کہا کہ حدیث کے راوی غیر معصوم ہیں، تو معلوم ہوتا ہے طالب الرحمان پارٹی کے نزدیک حدیث کے راوی معصوم ہیں اور قرآن کے کاتب غیر معصوم ہیں۔ اصل بچوں گل اے وے، اس لیے یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے اور روایتوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ طالب صاحب توجہ فرماؤ، آپ کو تھوڑا مسئلہ سمجھا دوں۔ میں نے اس سیاق میں بات کی تھی کہ اگر کوئی روایت قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے تو وہ غیر معصوم راوی چونکہ غیر معصوم ہیں ان کی طرف نسبت کی جائے گی اور اللہ کے معصوم نبی کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ قربان جاؤں تیری کھوپڑی پر کہ تو اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکا۔ آگے جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ کج باسی کرتا ہے، اپنی کج باسی ذرا دیکھ۔ اب ذرا سنو، دوسرا یہ فرق بھی آپ کو نہیں پتا کہ راوی اور ہوتا ہے کاتب اور ہوتا ہے۔ جہاں کتابت کی بات نہیں چل رہی، جہاں بات چل رہی ہے راویوں کی، تو آپ نے راوی اور کاتب کو ایک سمجھ لیا، یہ بھی آپ کی علمی کمالات ہیں اور علم و دانش کے کرشمے ہیں کہ آپ کو کاتب اور راوی کا فرق بھی معلوم نہیں۔ سنیے طالب الرحمان، قرآن کے راوی معصوم ہیں، پھر کہہ رہا ہوں قرآن کے راوی معصوم ہیں۔ ایک راوی ہے جبریل، کر ذرا عصمت کا انکار، اور دوسرے راوی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے امت کو قرآن پہنچایا۔ جبریل نے نبی پاک تک پہنچایا، اللہ کے نبی نے امت تک پہنچایا، تو دونوں راوی معصوم، دونوں راوی منصوص۔ اب ذرا روایتوں کے راوی، بار بار میں کہہ رہا ہوں قرآن کے راوی میں معصوم دکھاتا ہوں، اور جرأت کر کہ کسی مصنف کی کتاب سے رسول پاک تک راوی، ان پر کتاب و سنت سے تو ان کو معصوم ثابت کر۔ اور رہ گئی کاتب کی بات، تو قرآن لکھوانے والے محمد مصطفیٰ اور لکھنے والے پتہ کون ہیں؟ یہی آپ لوگوں کی ضلالت اور گمراہی کا سبب ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے اور صحابہ کا مقام نہیں۔ قرآن کس سے لکھوایا؟ لکھنے والے کون تھے؟ طالب صاحب سنیے میرا دعویٰ، جنہوں نے قرآن لکھا وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ اور اصحاب پیغمبر کون ہیں؟ ایمان میں کل معصوم ہیں، اعمال میں محفوظ و مغفور ہیں، اور ان کے یہ درجات منصوص ہیں، قرآن مقدس کی آیات کے اندر منصوص ہیں۔ تو کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے کاتبوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کر رہا، ان کو تین چیزوں کی گارنٹی دے دی کہ صحابی کے نزدیک کفر بھی نہیں جا سکتا، صحابی کے نزدیک فسق بھی نہیں جا سکتا، صحابی کے نزدیک عصیان بھی نہیں جا سکتا۔ اور آگے ذکر کیا آپ جیسے دشمن صحابہ کو سمجھانے کے لیے اولئک ھم الراشدون، اولئک، اور کبھی فرمایا آمنو کما آمن الناس، کبھی فرمایا اولئک حزب اللہ، کبھی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کبھی فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کبھی فرمایا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس لیے یاد رکھ لے، اصحاب پیغمبر جو قرآن کے کاتب ہیں، ان کی ثقافت
ان کی عدالت میں قرآن سے بھی دکھا سکتا ہوں، حدیث سے بھی دکھا سکتا ہوں، اور تو جرأت کر کسی حدیث کی کتاب، بخاری، مسلم یا مستدرک کوئی بھی ہو، اس کو، اس کے راویوں کو پر اسی طرح نصوص پیش کر، میں تیرا ماتھا چوموں، لیکن طالب الرحمن مر جائے گا، کبھی بھی منکر قرآن تو اپنے راوی دکھا سکتا نہیں ہے۔ تو پھر ایسی بڑکے مارنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ خواہ اپنی بھی بے عزتی کرواتا ہے اور لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے۔ اس لیے طالب صاحب، آخری گزارش میرا خیال یہ ہے، کلپوں میں تو آپ ناکام ہو گئے، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو کم از کم میری ان 20 باتوں کا اور اس کلپ کا جواب دے، تاکہ میں دیکھوں، اور میں نے جو وہاں روایتیں پڑھی 6 پہلے اور جو آج پڑھی ہیں، ان روایات اور قرآن، ان کی ذرا قرآن کے مقابلے میں ماننے کا اعلان کر۔ اور اب میرا مشورہ ہے کہ ٹائم مقرر کر، مسئلہ یہی ہے، قرآن کے مقابل روایت نہ ماننے والا منکر حدیث آپ کو دعوے سے فرار نہیں ہونے دوں گا، اور ذرا مل بیٹھیے اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا، تو لوگوں کو انشاءاللہ مسئلہ کلپوں سے سمجھ آ جائے گا، اور تجھے میں 15-20 منٹ میں سمجھا دوں گا۔ آپ کو حضروں کا مناظرہ یاد ہوگا کہ جب تنقیحات میں 15 منٹوں میں جناب کا انفن فی الما تھا اور استن فی السما، ویڈیو کے اندر لیٹا ہوا ہے 15 منٹوں میں، اور وہاں پر آپ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا، وہ وعدے کا اس کلپ میں ذکر نہیں کرتا، اگر پھر کیا تو مشورہ یہی ہے، یا تو میرے کلپوں کا جواب دے طالب الرحمن صاحب، یا پھر خواہ ڈینگے مارنا بند کر دے، تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔